بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ کے سامنے فرض نماز کا طریقہ بیان کیا کہ فرض نماز کس طرح پڑھی جائے گی اور اس میں کون کون سے فرائض ہیں، واجبات ہیں۔ فرض کے بعد چونکہ واجب کا درجہ آتا ہے تو آج ویڈیو میں آپ کے سامنے واجب نماز کا بیان کیا جاتا ہے۔ دو طرح کی نمازیں واجب ہیں، ایک نماز وطر اور دوسری عیدین کی نماز۔ دونوں عیدوں کی نماز یہ بھی واجب ہے اور اسی طرح وطر کی نماز یہ بھی واجب ہے۔ وطر کی نماز یہ 3 رکعتوں کی نماز ہے جو عشاء کے 4 فرضوں اور 2 سنتوں کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ وہ فوراً پڑھی جائے یا صبح کے وقت پڑھی جائے، تو یاد رکھیں کہ ویسے تو اس کو تہجد کے بعد پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عموماً وطر کی نماز تہجد کی نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، لیکن چونکہ آج کل اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں، اپنے ارد گرد کا، اپنی ذات کا جائزہ لیں، تو ہمیں اس چیز کا علم بخوبی ہوگا، اس چیز کا مشاہدہ ہو جائے گا کہ ہم کتنی نمازوں پر پابندی کرنے والے ہیں، کتنے تہجد گزار ہیں۔ تو اس لیے جب ہمیں توفیق ہو گئی عشاء کی نماز پڑھنے کی تو ہمیں اس کے ساتھ ہی وطر کی نماز بھی ادا کر لینی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس نیت سے، اس ارادے سے کہ ہم صبح پڑھ لیں گے، میں صبح اٹھوں گا، تہجد بھی پڑھوں گا، وطر بھی پڑھوں گا، اور صبح آنکھ ہی نہ کھلے، کسی وجہ سے نہ جاگ سکے، تو اس وقت نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ نماز بھی حق میں باقی رہ جاتی ہے اور اس کا ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ قضا رہتی ہے، سنتوں کی طرح نہیں کہ جیسے سنتیں اگر وقت پہ ادا نہیں کی تو اس کی قضا نہیں ہے، بلکہ وطر کی قضا بھی فرض کی قضا کی طرح ہی ہے۔ یعنی کہ جس طرح فرض کو جب تک ادا نہیں کیا ذمے سے نہیں اترتا، حق ختم نہیں ہوتا، اسی طرح وطر کو بھی، واجب کو بھی جب تک ادا نہ کیا جائے وہ ذمے سے ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اسی وقت یعنی عشاء کی سنتوں کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ چاہے نفل پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن وطر کی نماز ادا کر لینی چاہیے، تاکہ اطمینان کے ساتھ ہمیں اس چیز میں پختگی حاصل ہو جائے کہ میں اپنے واجب کو ادا کر چکا ہوں۔ اب اگر وقت پر آنکھ کھل جاتی ہے تو اس وقت تہجد کی نماز پڑھ لی جائے، نہیں کھلتی تو اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ وطر کی نماز جیسے عرض کیا کہ 3 رکعتیں ہیں، پہلی 2 رکعتیں اسی طرح پڑھی جائیں گی کہ جس طرح فرض نماز کی پہلی 2 رکعتیں ہیں۔ دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کے عبدہ و رسولہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہوا جائے گا، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت۔ اس کے بعد اس میں 2 واجب اور بھی ہیں، عام نمازوں سے ہٹ کے اس میں 2 واجب اور ہیں۔ وہ یہ کہ تیسری رکعت میں سورت کے بعد رکوع میں نہیں جانا، بلکہ تکبیر کہتے ہوئے، جس طرح تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا جائے گا، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو اسی طرح جس طرح پہلے باندھا ہوا تھا باندھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ دعائے قنوت ہے۔ یہ عموماً لوگ اس میں سستی کرتے ہیں یاد نہ ہونے کی وجہ سے، کہ لوگ وطر ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا وطر تو پڑھتے ہیں لیکن دعائے قنوت نہ یاد ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اور تسبیح کر لی، قل هو اللہ پڑھ لی تو ہماری نماز صحیح ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہوا کرتا ہے، اور جو چیز واجب ہوتی ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہوتا ہے۔ تو جب اس کا نماز میں پڑھنا واجب ہے تو اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، تو ہم اگر اس کو نہیں سیکھتے تو یہ ہماری کمی ہے، ہمارے اوپر اس کا گناہ ہوگا
کہ ہم اس کو کیوں نہیں سیکھتے۔ اس لیے جن حضرات کو دعائے قنوت یاد نہ ہو، کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، مختصراً سی ہے، تھوڑی سی ہے، جہاں ہم دنیاوی اور بہت سارے کام سیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فلموں کے، ڈراموں کے نام، میسیجز وغیرہ، یہ وہ دنیا جہاں کی ہر چیز ہمیں یاد ہوتی ہے، ہم یاد کر سکتے ہیں۔ فلاں ویب سائٹ ایسے کھلتی ہے، اس میں یہ کام ہوتا ہے، اس میں یوں ہوتا ہے، اس میں یوں ہوتا ہے، کمپیوٹر یوں چلتا ہے، اس میں فلاں چیز کا یوں فنکشن ہے۔ تو جب اتنی ساری چیزیں ہمیں دنیا کی معلوم ہیں، ہم سیکھ سکتے ہیں، تو ایک دعائے قنوت سیکھنا کون سی مشکل یا بڑی بات ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے اور ان کو بھی سیکھنا چاہیے، اور اس پر اکتفا کرنا نہیں چاہیے کہ میں ربنا آتنا پڑھ لیتا ہوں، یا بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو بھی دعائے قنوت کے مقام ہو جاتی ہے، قائم مقام ہو جاتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو نہ سیکھ سکتا ہو، یا نیا نیا مسلمان ہوا ہو اور اس کو یہ چیز نہ آتی ہو، تو وہ یہ مختصراً دعا ربنا آتنا پڑھ لے یا اس طرح کی کوئی اور چیز پڑھ لے۔ لیکن جو شخص بچپن سے مسلمان کے گھر پیدا ہوا، اسلامی ریاست میں پیدا ہوا، ماں باپ مسلمان، ماحول اس کو اسلامی ملا، ساری چیزیں اسلام میں ہونے کے باوجود ایک مختصر سی دعا یاد نہ کر سکے، تو یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ اتنی مختصر سی دعا ہم نہ یاد کریں۔ اس لیے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ جہاں ہم اور چیزیں یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، وہاں پر ہمیں نماز کے واجبات، فرائض کو بھی سیکھنا چاہیے، تاکہ ہماری نمازیں جس طرح ان کو ادا کرنے کا حق ہے اس طرح ادا کیا جا سکے۔ باقی نماز اسی طرح ہے، یعنی دعائے قنوت کے بعد رکوع کیا جائے گا، قوما، پھر 2 سجدے، پھر قاعدہ اخیرہ مکمل کر کے سلام پھیر لیا جائے گا۔ یہ مکمل طریقہ ہے وطر کی نماز پڑھنے کا۔ تو اس طرح ہم اپنی وطر کی نماز کو صحیح کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔